1993 سے सन 2000 تک کا دور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے انتہائی برا دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں پاکستان ٹیم پر لگنے والے میچ فکسنگ کے الزامات نے پاکستان ٹیم کی ساکھ کو انتہائی متاثر کیا۔ آسٹریلوی کھلاڑی شین وارن اور مارک واہ نے پاکستانی کھلاڑیوں بالخصوص سلیم ملک پر میچ فکسنگ کے الزامات لگائے، جس کے بعد راشد لطیف نے بھی پاکستان ٹیم میں ہونے والی میچ فکسنگ کو ایکسپوز کیا۔ ان الزامات کو دیکھتے ہوئے 1998 میں اس وقت کے پی سی بی چیئرمین نے تحقیقات کے لیے جسٹس قیوم کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنایا، جس نے 1 سال کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کی اور اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ سن 2000 میں یہ رپورٹ منظر عام پر آئی، جس میں پاکستان ٹیم کے کپتان سلیم ملک اور فاسٹ بولر عطاء الرحمن کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق، معین خان اور مشتاق احمد سمیت کئی کھلاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی گئی کہ مستقبل میں ان میں سے کسی بھی کھلاڑی کو پاکستان ٹیم یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کوئی بھی اہم ذمہ داری دینے سے گریز کیا جائے۔ وسیم اکرم پر پہلا الزام فاسٹ بولر عطاء الرحمن نے لگایا۔ ان کے مطابق 1994 میں کرائسٹ چرچ کے میدان میں ہونے والے فائنل میچ سے 1 رات قبل وسیم اکرم نے مجھ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جس پر میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد وسیم اکرم نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور بتایا کہ کل کا میچ سلیم ملک اور اعجاز احمد کی تواسط سے فکس کر دیا گیا ہے، تو تمہیں میچ کے دوران جیسا کہا جائے تم نے ویسا کرنا ہے۔ وسیم اکرم نے مزید کہا کہ کام ہو جانے کے بعد مجھے مزید پیسے بھی ملیں گے۔ عطاء الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ میچ کے دوران سلیم ملک، جو کہ اس وقت کپتان تھے، میرے پاس آئے اور کہا کہ تم نے فیلڈنگ کی مخالف سمت میں بولنگ کرنی ہے۔ میں نے ان ہدایات کو فالو کیا اور اس طرح ہم یہ میچ ہار گئے۔ وسیم اکرم پر دوسرا الزام عامر سہیل نے لگایا کہ ورلڈ کپ 1996 کے کوارٹر فائنل میں وسیم اکرم مکمل طور پر فٹ تھے، مگر وہ جان بوجھ کر میچ نہیں کھیلے۔ عامر سہیل کا کہنا تھا کہ میچ سے 1 دن قبل وسیم اکرم سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کل کا میچ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ میچ ہر حال میں کھیلیں گے، لیکن پاکستان انڈیا میچ کے دن ٹاس سے 5 منٹ پہلے مجھے آگاہ کیا گیا کہ وسیم اکرم یہ میچ نہیں کھیل رہے ہیں اور آپ اس میچ میں کپتانی کریں گے۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ وسیم اکرم مکمل طور پر فٹ تھے اور میچ سے 1 رات قبل وہ نائٹ کلب میں تھے۔ عامر سہیل نے مزید بتایا کہ وسیم اکرم کی انجری کے متعلق کوئی ٹیم میٹنگ بھی نہیں بلائی گئی، لہٰذا یہ پاکستان کو میچ ہروانے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وسیم اکرم اس میچ میں پاکستان کا اہم ترین ہتھیار تھے اور انہوں نے نہ کھیل کر پاکستان کو میچ ہروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹیم کے فزیو تھراپسٹ ڈین کیزل نے بھی عامر سہیل کی اس بات کی تصدیق کی کہ وسیم اکرم کو معمولی سی انجری تھی، اسی لیے ان کو ٹیم کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ میچ سے قبل ان کا معائنہ کیا گیا اور میں نے ان کو کھیلنے کے لیے مکمل طور پر فٹ قرار دیا۔ اس کے باوجود وسیم اکرم کا نہ کھیلنا سمجھ سے باہر ہے۔ وسیم اکرم پر تیسرا الزام اس وقت کے وکٹ کیپر راشد لطیف نے لگایا۔ راشد لطیف کا کہنا تھا کہ ایک میچ کے دوران اہم موقع پر وسیم اکرم نے انتہائی خراب بولنگ کرتے ہوئے ایک ہی اوور میں 2 بائی کے چوکے دیے، جس کے بعد ان کو وسیم اکرم پر میچ فکسنگ کا شک ہوا۔ راشد لطیف نے کہا کہ چونکہ وہ وکٹ کیپر تھے اور ان کو ایک کلیئر ویو نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے جج کیا کہ سلیم ملک اور وسیم اکرم آپس میں ملے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کو یہ میچ ہروانے میں اہم کردار ادا کیا۔
وسیم اکرم پر چوتھا الزام ہارون رشید نے لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ میچز میں وسیم اکرم نے بیٹنگ آرڈر میں بطور کپتان خود کو اظہر محمود اور معین خان سے اوپر پروموٹ کیا، جو کہ اس وقت مکمل فارم میں تھے اور رنز کر رہے تھے۔ اس طرح وسیم اکرم نے اننگز کے مومنٹم کو توڑا اور پاکستان وہ میچز ہار گیا۔ ہارون رشید کے مطابق وسیم اکرم کو اس حوالے سے باقاعدہ وارننگ بھی دی گئی، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ہارون رشید نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کا حوالہ دیا اور بتایا کہ پاکستان ٹیم 144 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی تھی اور اس میچ میں وسیم اکرم نے خود کو اوپر پروموٹ کیا اور پاکستان ٹیم 116 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب ایک میچ میں پاکستان ٹیم جیت رہی تھی تو وسیم اکرم نے خود کو اوپر پروموٹ کیا اور 19 بالز پہ 4 رنز کی اننگز کھیل کے پاکستان کے جیتنے کے چانسز کو انتہائی کم کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان وہ میچ بھی ہار گیا۔ فاسٹ بولر عطاء الرحمان جب انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو وہ خود ہی اپنے الزامات سے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اس بات سے کہ وسیم اکرم نے ان کو میچ فکسنگ کے لیے پیسے دیے تھے سے مکمل انحراف کر لیا اور یو ٹرن لیتے ہوئے کمیشن کو بتایا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی اور وسیم اکرم کے متعلق ان کے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ وسیم اکرم کونسل نے عامر سہیل کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا کہ وسیم اکرم میچ فکسرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے وہ کوارٹر فائنل جان بوجھ کر نہیں کھیلے، اور کہا کہ چونکہ عامر سہیل کی وسیم اکرم سے بالکل بھی نہیں بنتی ہے اور وہ وسیم اکرم سے پاکستان ٹیم کی کپتانی لینے کے چکر میں ہیں، اس لیے وہ وسیم اکرم پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ راشد لطیف نے ساؤتھ افریقن سیریز کے دوران پاکستان ٹیم میں ہونے والی فکسنگ کو ایکسپوز کیا تھا اور کہا تھا کہ وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق اور معین خان سمیت بہت سے کرکٹرز میچ فکسنگ میں ملوث ہیں اور ٹیم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ راشد لطیف کے اس بیان کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وسیم اکرم کونسل نے راشد لطیف پر الزام لگایا کہ چونکہ معین خان ایک وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں اور ان کے آنے سے راشد لطیف کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے، اس لیے وہ اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے سینئر کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے الزامات لگا رہے ہیں۔ سابق کرکٹر ہارون رشید کے الزام کے جواب میں وسیم اکرم نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا کہ اگرچہ وہ ٹیم کے کپتان تھے لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کون سا پلیئر اس وقت فارم میں ہے، لہٰذا وہ اس سلسلے میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر لگائے گئے میچ فکسنگ کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جسٹس قیوم انکوائری کمیشن میں وسیم اکرم پر لگائے گئے الزامات انتہائی سنگین تھے، مگر پھر بھی وہ ان الزامات سے بچ نکلنے میں کس طرح کامیاب ہوئے، یہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ جب فاسٹ بولر عطاء الرحمان سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنے بیان پر یو ٹرن کیوں لیا تو انہوں نے بتایا کہ ان پر پی سی بی کے چیئرمین خالد محمود کی طرف سے پریشر تھا کہ وہ وسیم اکرم کے خلاف اپنا بیان واپس لے لیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وسیم اکرم نے ان سے ملاقات کی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے وسیم اکرم کے خلاف بیان واپس نہ لیا تو وہ ان کو فکس کر دیں گے، جس کے بعد میں نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ عامر سہیل نے بھی عطاء الرحمان کی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کو بھی خالد محمود نے وسیم اکرم کے خلاف بیان نہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ عاقب جاوید جب انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بھی وسیم اکرم پر میچ فکسنگ کے سوالات اٹھائے تھے اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر انہوں نے وسیم اکرم کے خلاف کچھ بھی بتایا تو وسیم اکرم جب تک کپتان ہیں ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ وسیم اکرم کے متعلق انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس قیوم کا اعترافی بیان بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وسیم اکرم کو کیوں سزا نہیں دی گئی۔ اس کی پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک تو وسیم اکرم کے خلاف ثبوت ناکافی تھے، اور دوسرا چونکہ وہ خود وسیم اکرم کے فین تھے، لہٰذا وہ دل ہی دل میں وسیم اکرم کو تاحیات پابندی جیسی سزا سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وسیم اکرم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے صرف جرمانہ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اگر تمام کھلاڑیوں اور گواہوں کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وسیم اکرم کہیں نہ کہیں میچ فکسنگ میں ملوث تھے۔ تاہم وسیم اکرم کو سزا سے بچانے کے لیے ایک مخصوص لابی سرگرم تھی، جس نے گواہوں کو اپنے بیانات تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، اور اس طرح وسیم اکرم خود کو میچ فکسنگ کے الزامات سے کلیئر کرانے میں کامیاب ہو۔